کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ مسجد گئے ہوں نماز پڑھنے کے لیے اور مسجد خالی ہو اور آپ نماز پڑھ رہے ہوں؟ جیسی آپ نیت باندھیں تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ کے پیچھے اور بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ پوری مسجد اچانک سے بھر گئی ہے، اور جب آپ سلام پھیریں اور پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی بھی نہ ہو۔ جی تو دوستو، آج میں آپ کو کہانی سنانے والا ہوں جنوں والی مسجد کے بارے میں۔ میرا نام سمیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہانٹڈ آر وتھ سمیر۔ اگر آپ کو ڈرانی کہانیاں سننے کا شوق ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری کو۔ یہ کہانی 4 دوستوں کی ہے جنہوں نے اپنا نیا بزنس شروع کیا تھا، اور بزنس کے سلسلے میں انہیں اکثر شہر سے باہر جانا پڑتا تھا۔ وہ 4 دوست کراچی کے رہائشی تھے اور پنجاب کسی بزنس کے کام کے سلسلے میں گئے تھے۔ جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں تیز بارش ہو گئی تھی۔ یہ 4 دوست نماز کے پابند تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو گاڑی کہیں سائڈ پہ لگا کے کوئی مسجد ڈھونڈی جائے جہاں پہ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ وہ سپر ہائی وے پہ تھے اور وہاں ان کو کوئی مسجد نظر نہیں آ رہی تھی۔ اذان کی آوازیں تو آ رہی تھیں لیکن کوئی قریبی مسجد نظر نہیں آ رہی تھی جہاں پہ جا کر وہ نماز پڑھ سکیں۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ یار کراچی پہنچ کر ہی نماز پڑھ لیں گے، کراچی زیادہ دور نہیں ہے۔ لیکن ان میں سے ایک دوست ان کا حافظ تھا جو نماز کا بہت پابند تھا اور بروقت نماز پڑھنے کا عادی تھا۔ اس نے ضد کی کہ ہم تھوڑی سی دیر ڈھونڈ لیتے ہیں مسجد، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم گھر جا کر ہی نماز پڑھ لیں گے۔ اور اسی طرح وہ مسجد ڈھونڈ رہے تھے تو ان کو اچانک دور سے ایک روشنی نظر آتی ہے اور ایک گنبد نما کوئی گھر نظر آتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ مسجد ہے۔ وہ اس طرف چل پڑتے ہیں، اور جب وہ لوگ اس مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو جو بھی لوگ ان کو راستے میں ملتے ہیں وہ ان کو حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کچھ بولتے نہیں ہیں ان کو، مگر حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے خیر اگنور کیا اور ہم مسجد کی طرف چلتے گئے، اور جب ہم مسجد کے پاس پہنچے تو مسجد بہت چھوٹی سی مسجد تھی وہ، اور مسجد کے باہر ایک پیپل کا بہت گھنا درخت تھا۔ درخت اتنا گھنا تھا کہ اس نے پوری مسجد کو اپنے سائے میں لیا ہوا تھا۔ ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور وضو خانے کی جانب جاتے ہیں، اور جب ہم وضو خانے کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں گیلے قدموں کے نشان نظر آتے ہیں، حالانکہ مسجد خالی تھی۔ ہمیں لگا شاید کچھ اور لوگ بھی ہوں گے
جو ہو سکتا ہے کہ واش روم کی طرف گئے ہوں یا ادھر ادھر گئے ہوں. بہرحال ہم نے اگنور کیا اس چیز کو اور ہم وضو خانے میں گئے اور ہم نے وضو کرنا شروع کیا. ہم جب وضو کر رہے تھے تو وضو خانہ بالکل خالی تھا اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں اور بھی لوگ ہیں. ہمیں تھوڑا سا ڈر سا محسوس ہوا کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ وضو کر رہے ہوں. بہرحال وضو کر کر ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں. پہلے تو ہم ویٹ کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور امام آئے گا یا کوئی مؤذن صاحب آئیں گے، لیکن کوئی نہیں تھا وہاں پہ. صفیں بچھی ہوئی تھیں، مسجد نارمل سی تھی، لائٹس بھی جل رہی تھیں. ہم نے تقریباً 10-15 منٹ تک انتظار کیا. اس کے بعد ہمارا جو حافظ دوست تھا اس نے جماعت کرانا شروع کر دی، اور جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا ہم سب نے نیت باندھ دی. اور جب اس نے قرات سٹارٹ کری جب اس نے سورہ فاتحہ ختم کی تو پیچھے سے بہت زور کی آوازیں آنے لگیں. جیسے اکثر ہم نے نمازوں میں دیکھا ہے کہ امام صاحب جب الحمدللہ شریف ختم کرتے ہیں تو لوگ دل میں آمین بولتے ہیں. اس آمین کی آواز پوری مسجد میں گونج رہی تھی اور ہم عجیب خوف میں سے تھے. ہم نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ آ گئے ہوں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں. بہرحال ہم نماز پڑھتے گئے اور ہمیں ایسا لگتا گیا کہ اور بھی لوگ اس مسجد میں ہیں، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ مسجد پوری بھری ہوئی ہے. ایسا لگ رہا تھا کوئی دروازہ کھول کے اندر آ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے برابر میں بھی کوئی کھڑا ہوا ہے. بہرحال ہم نماز پڑھتے گئے اور جب سلام پھیرا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو جانتے ہیں مسجد بالکل خالی تھی. یہ سین دیکھ کر ہماری حالت خراب ہو گئی اور ہم نے فوراً اس مسجد سے نکلنے کا سوچا. ہم نے جیسے ہی مسجد کے باہر قدم رکھا تو ایک مولوی صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہمیں حیرت سے دیکھ رہے تھے. ہمیں یہ لگا کہ شاید یہ نماز پڑھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ ہمیں مسجد سے دور لے گئے اور کہنے لگے کہ جتنی جلدی ہو سکے میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ. ہم ان کے پیچھے پیچھے جاتے گئے اور پھر جب ہم اس مسجد سے کافی دور آ گئے تو ان مولوی صاحب نے بتایا کہ آپ لوگوں کو اس مسجد کے بارے میں نہیں پتا. ہم نے کہا نہیں، ہم تو مسافر ہیں، ہم تو یہاں سے گزر رہے تھے تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہمیں سامنے یہ مسجد نظر آئی اور ہم یہاں پر آ گئے. تو ان امام صاحب نے بتایا کہ اس مسجد میں ساری نمازیں ہوتی ہیں
فجر، ظہر، عصر، مغرب، لیکن عشاء کی نماز نہیں ہوتی۔ عشاء میں یہاں پہ جنوں کی نماز ہوتی ہے، جنات نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ۔ ہم نے جب امام صاحب سے یہ باتیں سنی تو ہمارے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے، اور خوف کے مارے ہماری حالت خراب ہو گئی کہ ہم جنات کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ ہمارے ان میں سے 2 دوستوں کو تو وہیں بخار چڑھ گیا۔ بہرحال بڑی مشکلوں سے ہم کراچی پہنچے، کیونکہ ہم سے گاڑی ڈرائیو ہو نہیں پا رہی تھی۔ تو دوستو، یہ تھی 4 دوستوں کی کہانی۔ اکثر جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے آگے والی صف میں کون کھڑا ہے، ہمارے برابر میں کون کھڑا ہے۔ اکثر وہ جنات ہوتے ہیں۔ اگر کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہوا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں آپ کی کہانی کو اپنے یوٹیوب چینل میں ضرور شامل کروں گا۔ کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔